اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق الانسان وشرفہ علی سائر الحیوان وفضلنا وکرمنا علی السابقۃ بالتصدیق والایمان ثم الصلاۃ والسلام علی مجدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ومولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حاضرین گرامی قدر، زندہ رہیے، سلامت رہیے اور سدا یوں ہی غم حسین مناتے رہیے۔ میں دعا گو ہوں بارگاہ خداوندی میں کہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار حسین کا ذکر کر رہے ہیں، فاطمہ الزہرا کی دعا بن کر چھائے ہوئے ہیں، پروردگار عالم ان تمام حسینی نوجوانوں کو، ان بچوں کو، ان عورتوں کو، ہماری عزاداریوں کو، ہماری مجالس کو، ہماری شبیداریوں کو، ہمارے جلسوں کو، ہمارے جلوسوں کو حضرت عباس کے علم کا تحفظ عطا فرما۔ میں دعا گو ہوں بارگاہ خداوندی میں کہ پروردگار عالم آپ پر اپنی نعمتیں اور رحمتیں نازل فرمائیں۔ اذان گرامی قدر، آج میری مجلس کا عنوان گفتگو ہے مقصد کربلا۔ یہ جو کربلا کا اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، اس کا مقصد کیا تھا؟ حسین نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، اور اتنی بڑی قربانی دینے کا مقصد کیا تھا؟ تو مقصد کربلا کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ کربلا کیا ہے۔ اور میں تو یہ کہتی ہوں اذان گرامی قدر کہ کربلا بہت مشکل بھی ہے اور کربلا بہت آسان بھی ہے۔ کربلا کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ کربلا عمر سعد جیسے مفتی کو، عمر سعد جیسے قاری قرآن کو سمجھ میں نہیں آئی، اور کربلا آسان اتنی ہے کہ حر جیسے سپاہی کو سمجھ میں آ گئی۔ کیا کیا حر نے؟ اپنی زندگی کے آخری دن حق کا راستہ اپنایا، مقصد کربلا کو سمجھا حر نے، اور کیا انعام پایا؟ قسم خدا کی جناح میں پہنچے ہیں حر زہرا کے لال سے پہلے۔ کربلا کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، کربلا مقصد بعثت رسول کے تحفظ کا نام ہے۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا شرافت خون کے حسب نسب کا نام ہے۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا بالیدگی فکر کا نام ہے۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا معراج عبادت کا نام ہے۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا حق بندگی الہ کا نام ہے۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا معراج سجدہ کا نام ہے۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا سجدوں کے لامتناہی سلسلے کا نام ہے۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا تکمیل دین کا نام ہے۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا بنائے لا الہ الا اللہ کا نام ہے۔ جی عزیزان گرامی قدر، کربلا کے ریگزار صحرا پر خنجر کی نوک کے نیچے حسین نے اپنے خون سے لکھا لا الہ الا اللہ۔ کربلا کا مقصد کیا تھا؟ کہ شام کے تخت سے نعرہ گونجا، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی رسول نہیں آیا۔ یزید چاہتا تھا کہ لا الہ الا اللہ مٹ جائے، یزید چاہتا تھا کہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں شام کے محلوں میں دفن ہو جائیں، یزید چاہتا تھا تلاوت قرآن ختم ہو جائے،
لیکن حسین سامنے آ گیا۔ کربلا کی جنگ کو دو شہزادوں کی جنگ کا نام دینے کی ناکام کوشش کرنے والے یزید نو آمیز مورخوں، کربلا کی جنگ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی بلکہ دو نظریات کی جنگ تھی۔ پہلا نظریہ کیا چاہتا تھا کہ لا الہ الا اللہ مٹ جائے۔ دوسرا نظریہ کیا چاہتا تھا کہ لا الہ الا اللہ باقی رہے۔ پہلا نظریہ کیا چاہتا تھا کہ محمد رسول اللہ کی صدائیں ختم ہو جائیں۔ دوسرا نظریہ کیا چاہتا تھا کہ محمد رسول اللہ کی صدائیں باقی رہیں۔ پہلا نظریہ کیا چاہتا تھا؟ تلاوت قرآن ختم ہو جائے۔ دوسرا نظریہ کیا چاہتا تھا؟ کہ تلاوت قرآن باقی رہے۔ تو اب میں یہی کہتی ہوں کہ یہ مت سوچے کہ کون جنگ جیتا اور کون جنگ ہارا۔ یہ مت سوچے کہ کس کا خنجر تھا، کس کا گلا تھا، کس کی برچھی تھی، کس کا سینہ تھا۔ یہ مت سوچے کہ کس کا نیزہ تھا اور کس کا گلا تھا، بلکہ یہ دیکھے کہ کون سا نظریہ کیا چاہتا تھا۔ یہ مقصد ایک کربلا ہے اذان گرامی عقد۔ حسین کا مقصد کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ باقی رہے، محمد رسول اللہ باقی رہے، تلاوت قرآن باقی رہے۔ یہ حسین کا مقصد تھا۔ اور میں یہ کہتی ہوں جائیں اپنی اپنی مسجدوں میں اور دیکھیں لا الہ الا اللہ باقی ہے، محمد رسول اللہ باقی ہے، تلاوت قرآن باقی ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ ابو سفیان کا بیٹا ہار گیا اور ابو طالب کا بیٹا جیت گیا۔ دین پر آج آ رہی تھی، ایمان پر آج آ رہی تھی، اسلام پر آج آ رہی تھی، اور حسین سامنے آ گئے۔ حسین نے کربلا کے ریگزار صحرا پر اپنے خون سے لکھا لا الہ الا اللہ، اور یہ لا الہ الا اللہ لکھنے کے لیے حسین نے قلم کس کا بنایا؟ عباس کے بازوؤں کا۔ چادر کس کی بنائی؟ صفحہ کس کا بنایا؟ زینب کی چادر کا۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب شام کے تخت سے یہ نعرہ گونجا کوئی وحی نہیں آئی، بس حسین سامنے آ گئے، نانا دین پر حرف نہیں آنے دوں گا، نانا اپنا بھرا گھر قربان کر دوں گا، لیکن مقصد بعثت رسول کو زندہ رکھوں گا، مقصد بعثت ولایت کو زندہ رکھوں گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب مدینے سے رخصت ہو رہے تھے نا میرا مولا، تو ایک دفعہ نانا کی قبر پر آیا۔ نانا کی قبر پر آ کر کہتے ہیں نانا دین پر آنچ آنے نہیں دوں گا، نانا میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، نانا اب حسین مدینے میں نہیں آئے گا، نانا میرا آخری سلام قبول کرے، نانا یہ میرا آخری سلام ہے، نانا جنگل میں دل کے پیاروں کی بستی بسائے گا، نانا حسین اب نہ مدینے میں آئے گا۔ عزادارو، یہ کہہ کر میرا مولا حسین اپنی ماں کی قبر پر آئے ہیں، ماں سے رخصت چاہی ہے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں اماں میں جا رہا ہوں، اماں میں اب مدینے کبھی نہیں آؤں گا، اماں دعا کرنا میں ثابت قدم رہوں، اماں دعا کرنا جب میں جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل کھینچوں تو ثابت قدم رہوں، اماں دعا کرنا جب میں اصغر کی قبر بناؤں تو ثابت قدم رہوں، اماں دعا کرنا جب میں بھیا حسن کی آخری نشانی قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو سمیٹوں تو ثابت قدم رہوں، اماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو، ارے زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو۔ اور اس کے بعد عزاداران حسین ایک دفعہ حسین کہتے ہیں اماں صبر کرنا، جب زینب کی چادر چھنے، عزادارو زینب کی چادر کا نام آیا، ارے قبر
قبر فاطمہ میں زلزلہ آیا، ایک دفعہ آواز آئی حسین عباس کو بلاؤ، عباس کو بلایا گیا۔ ایک دفعہ میری بی بی کہتی ہے عباس عباس جب تک تیرے بازو سلامت ہے، عباس زینب کے پردے سے خبردار۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔